1,24,000 صحابہ تھے. 1,24,000 صحابہ تھے. یہ بھی خود مارا انہوں نے، پتہ ہے، یعنی کوئی صحابہ کی تعداد کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فی الحال ہم کچھ نہیں کہتے، چلیں 1,24,000 کیا، ہم 1,000,000 صحابہ ان کی تعداد کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا ثابت کریں گے اس سے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 12 لوگوں کے نام. اچھا، یہاں بھی ایک بہت ہی غور طلب نقطہ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ تھے، تو آپ تو ایک تعداد معین کر رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں صحابہ تھے. اب اگر کوئی کہیں کہ نہیں 60,000 صحابہ ہیں، تو وہ آلریڈی یعنی تقریباً 40 اور 60,000 اور تقریباً 64,000 صحابہ کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی واضح ہے نا، میری بات شاید آپ تک پہنچے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ 1,00,000 صحابہ ہیں اور کوئی شخص کہے نہیں 50,000 ہے، تو وہ دیگر 50,000 افراد کے جو صحابی ہیں ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں ایک شخص ہو وہ 50,000 60,000 صحابہ کی صحابیت کا انکار کریں، اس کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اس کے بعد آپ کے پاس فتویٰ تو ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دو صحابی تھوڑے اتنی جمع غفیر صحابہ کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ زیادہ جو ہے وہ یہ بات نہ کریں 1,24,000 ہے، 1,25,000 ہے، 1,30,000، یہ آپ کے خلاف ہے یہ بات، یا آپ کے نفع میں نہیں ہے، یا آپ کی مخالفت میں. آپ کے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ اس کے ضد میں آ جائیں گے، چونکہ انہوں نے لکھ لیا ہے کہ 60,000 ہے، کسی نے لکھ لیا ہے پتہ نہیں 80,000 ہے، کسی نے کیا لکھا ہے تو کسی نے کیا لکھا ہے. تو وہ تو یہ سب کے سب جو ہے نا وہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ ہزاروں صحابہ کی صحابیت کے منکر ہیں. یہ حضرت حذیفہ بن یمامہ ہی جانتے تھے. حذیفہ بن یمامہ یعنی مراد ان کے حذیفہ بن یمان ہے. یہ خیر شاید غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اتنی قابل گرفت نقطہ نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اسرار کو یمان وہی جانتے تھے، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے کہ فلانا منافق تھا؟ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منافق کون ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر بیان ہوا ہو پھر کیا کرو گے؟ یعنی اگر آپ کی کتابوں میں بیان ہوا ہو کہ یہ ہے منافق، انہوں نے یہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، میں اپنا اوپینین نہیں بیان کر رہا، میں من باب الزام کہہ رہا ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے تو سب کے بارے میں مطلب 1,24,000 میں آپ نے صرف 12 کی خاطر 1,24,000 اگر بتا دیتے نا وہ سب کو 12 کی خاطر کہتے ہیں کہ 1,24,000 کو چھوڑ دیں گے. بہت ساری روایات ہیں، صرف یہ 12 تھوڑی ہے. یہ 12 تو وہ منافق ہیں جن کے بارے میں ہیں کہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے. ان کے علاوہ تو ایک بے شمار افراد ہیں فی قلوبہم مرض، جو قرآن کہتے ہیں، وہ افراد جن کے دلوں میں بیماری ہیں. ایک جماعت وہ ہے. یہ وہ افراد نہیں ہیں کہ جو منافق ہیں. منافق کو بھی کہا گیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد بھی ہیں کہ جو فی قلوبہم مرض اس دائرے میں آ جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح ارتداد، مرتد ہیں، اور ایک تعداد ہے جو موجود ہیں. تو اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 12 افراد ہیں یہی مشکل تھے، باقی سب سچے پکے دینی اور اللہ کے مخلص لوگ تھے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو پھر ہمیں تو متعین ہو جاتا ہے. اچھا، جو جلیل قدر ہے جو سامنے امت کے، جو امت کے سامنے، ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا وہ بتا دینا. ہاں، وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ ہی کی کتاب سے. جو آپ کے جلیل القدر ہیں، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جلیل القدر، وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ نہ کہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، ایصال فی المحلہ بالآثار، یہ المحلہ بالآثار جناب ابن حزم اندلسی کی کتاب ہے. اس کے جو ہے وہ 12ویں جلد پر، عجیب ہے، 12 اس میں منافقوں کے بارے میں ہے لیکن 12ویں جلد پر. اچھا، یہ ہمارا اپنا نظریہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یعنی یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین میں اس وقت نہیں بیان کر رہا، میں باب الزام آپ کے سامنے یہ نام لا رہا ہوں کہ جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، اما جو حذیفہ کی حدیث ہے. حذیفہ کون ہے؟ وہی حذیفہ بن یمان جن کو رسول خدا نے نام بتائے تھے. اما جو حذیفہ کی حدیث ہے فساقط، وہ حدیث ساقط ہے. کیوں ساقط ہے؟ لأنہ من طریق الولید بن جمع، چونکہ یہ اس میں ولید بن جمع موجود ہے. اور ولید بن جمع جو ہے کہتے ہیں نراہ ولا نراہ یعلم من وضع الحدیث فانہ قد روى اخبارا فیہ. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ولید بن جمع جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راوی درست راوی نہیں ہے. اس نے یہ روایت کی ہے. روایت کیا ہے؟ ان ابا بکر وعمر وعثمان وطلحہ وسعد بن ابی وقاص ارادوا قتل النبی. جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم کو قتل کر دیں.
وَإِلْقَاءَهُ مِنَ الْعَقَبَةِ فِي التَّبُوک، یہ چاہتے تھے کہ تبوک میں عقبہ سے ان کو گرائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہی کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ اچھا پھر اس نے رد کیسے کیا کہ یہ کذب ہے، یہ درست نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس میں ولید بن جمع موجود ہے۔ اب میں ولید بن جمع کی توثیق آپ کو لا رہا ہوں، چونکہ یہ جو روایت ہے نا، دیکھیں بہت ساری روایات میرے بھائیوں اہل سنت نے نقل نہیں کی ہے۔ اچھا وہ روایت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ وہ جب اہل سنت نے نقد کیا ہے نا روایت پہ، اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ مثلا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کتابوں میں جب نقد کیا روایات پہ، دیگر حدیث کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ روایت اہل سنت نے نقل ہی نہیں کی ہے۔ اب یہ روایت اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں کی ہے، چونکہ اس میں صاف صاف نام موجود ہے نا کہ جناب ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ ہے، انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہا، تو نام چونکہ موجود ہے چھوڑ دیے اس روایت کو۔ لیکن ابن حزم نے اس خاطر تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ درست روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، منگڑت روایت ہے، اس روایت کو لکھ ڈالی اور ان کے گلے میں پھنس گئی۔ ان تمام کے تمام مولویوں کے گلے میں یہ روایت پھنس چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ ولید بن جمع جو ہیں وہ بالکل ثقہ راوی ہیں۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ تہذیب التہذیب، یہاں پہ دیکھیں ولید بن جمع یہ صدوق راوی ہے تہذیب التہذیب میں، کتاب طبقات الکبیر، ولید بن جمع کان ثقہ ولہ الاحادیث، معرفت الثقات للعجلی، ولید بن جمع مکی ثقہ، مکی ہے ثقہ ہے، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ولید بن جمع ثقہ، ولید بن جمع ثقہ ہے۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں ولید بن جمع بخاری وغیرہ، یہاں پہ مسلم نے اس سے روایات لی ہیں، ان مسلم کے راویوں میں سے ہی۔ یہ جناب عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا اور ابو داؤد سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین بھی کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، اجلی بھی کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، ابو زرع کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابو حاتم کہتے ہیں صالح الحدیث ہے، ابن حبان نے بھی اس کے ثقات میں شمار کیا ہے، وہ فلاں و فلاں۔ میزان الاعتدال میں بھی دیکھو ان کو کہا ہے کہ لیس بہ الباس، وثقہ ابن معین، ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں بہت سارے محدثین کی توثیق ہے، اور مسلم نے اس سے روایات لی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلم نے اس سے روایات نہ لی ہوں، مسلم نے روایات لی ہیں، دیگر ان کے محدثین نے روایات لی ہیں۔ اب یہ سند میں موجود ہیں، اور اس سند میں جب ولید بن جمع موجود ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے کون افراد ہیں؟ یہ تو 4-5 نام لیے یہ افراد ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ ولید بن جمع اس میں ضعیف ہیں، وضاع ہے، فلاں ہے و فلاں ہے، حالانکہ وہ ان کے ہاں ثقہ راوی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کو آپ مان لیں گے جو آپ کے پاس جو فتوے ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے یا نہیں؟ میں پھر بھی کہتا ہوں یہ میں نے من باب الزام کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔